إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق جماعة اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ان بے شمار اور لاتعداد مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے دو قسم کی مخلوقات کو اپنی عبادت کا مکلف بنایا. وہ ہیں جن اور انس. انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا، اپنی شریعت کا مکلف بنایا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی. اسی طریقے سے جنوں کو بھی، جو ان شیاطین ہیں، جن ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا مکلف بنایا. جس طرح انسان اگر اللہ کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی اگر اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے طرح طرح کی سزائیں، عذاب قبر کی صورت میں، جہنم کی صورت میں، یا دنیاوی جو مصیبتیں اور آفتیں اور مشکلات ہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جنات اور شیاطین بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی ان سزاؤں سے دوچار کرے گا. اللہ رب العالمین نے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد جہاں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی، انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم جس کا تعلق اخلاق سے ہے، اخلاق حسنہ سے ہے، اچھے اخلاق سے،
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، لوگوں کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، لوگوں کو بھلی بات کہنا، بری باتوں سے روکنا، ان کی خوشی اور غمی کے موقع میں شریک ہونا اور پریشانی اور مصیبت کے وقت ان کا ساتھ دینا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مریض ہے تو بیماری میں اس کی عیادت کرنا، یعنی ہر طرح سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہمدرد اور غمخوار بنایا گیا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان پر ضروری ہے کہ اگر اس کے طاقت میں اس کی تکلیف کو دور کرنا اللہ نے رکھا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرے، اب وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے جاہ و منصب کے حساب سے، چاہے ایک اچھی اور میٹھی بول کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنا ہو۔ الغرض کسی بھی صورت میں ایک مسلمان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ملوث ہے تو دوسرے مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ انہی معاملات میں سے ایک چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان غم کی حالت میں غمگین ہے، پریشان ہے، تجارت میں اس کو نقصان ہو گیا، یا جسمانی اعتبار سے اس کو کوئی سخت بیماری، بڑی بیماری لاحق ہو گئی، یا اس کے آل و اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، کسی بھی اعتبار سے اگر اس کو غم لاحق ہوا تو ایسی صورت میں ضروری ہے دوسروں لوگوں کے لیے کہ اس کی غمی میں اس کا ساتھ دیں، اس کے لیے اس کے دل میں خوشی ڈالیں۔ کسی بھی اعتبار سے جو بھی جائز اور حلال طریقے ہیں اس حلال اور جائز طریقے سے سامنے والے غمگین شدہ آدمی کو، مسلمان کو خوش کرنا کسی بھی اعتبار سے ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ اور اسی عنوان کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر گفتگو کروں گا کہ خوشی بانٹنا، ایک مسلمان، ایک مومن آدمی کے دل میں خوشی ڈالنا، ایک مومن آدمی کو خوش کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے۔ ہم بہت ساری عبادتیں تو کر لیتے ہیں، نماز کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں، لیکن ایک مسلمان کو خوش کرنا، ایک مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دینا، ایک مسلمان کو خوشی اور فرحت و سرور سے مطلع کر دینا اللہ کے نزدیک اتنا محبوب عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک مرتبہ، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ۔ دو سوالات اس آدمی نے کیے اللہ کے رسول سے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ محبت کس آدمی سے کرتا ہے؟ اور دوسرا سوال، اللہ کس عمل سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ کس عمل کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ ہماری ذات سے جتنا دوسروں کو فائدہ پہنچے گا ہم اتنا ہی اللہ کے محبوب بندے بنتے جائیں گے۔ جتنا ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہم جائیں گے۔ تو کسی بھی اعتبار سے ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانا اپنی ذات سے، مال سے یا کسی بھی اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل وہ ہے۔ دوسرا سوال جو کیا گیا کہ عمل سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسند کیا ہے؟ کون سا عمل اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نماز بول سکتے تھے، صدقات بول سکتے تھے، زکوٰۃ بول سکتے تھے اور دیگر عبادتیں اللہ رب العالمین بیان کر سکتے تھے کہ یہ عمل اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن جب اس آدمی نے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، ذرا اس سوال کا جواب مجھے دیجئے، آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، ایک خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں ڈال دو۔
کسی مسلمان کو خوش کر دینا یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا افضل الاعمال ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ آپ کسی مسلمان آدمی کو، کسی مومن آدمی کو خوش کر دیں۔ کسی مومن آدمی کو آپ خوش کر دیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا دیں، اس کا دل فرحت و سرور سے بھر جائے آپ کی ذات کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر عمل یہ ہے۔ تو ایک مسلمان کے چہرے پر خوشی لانا، ایک مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، ایک مسلمان کو خوش کرنا، ایک مسلمان کے آپس میں خوشی بانٹنا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور دوسری روایت کے مطابق سب سے افضل عمل ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیے خوشی بانٹنے کی جہاں بہت ساری صورتیں شریعت نے بتلائی ہیں، ان میں سے ایک طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ آپ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، کسی مسلمان بھائی سے جب آپ کا سامنا ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، ہنستے ہوئے ملے، مسکراتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ اس میں روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا، اس میں مال و جائیداد دولت نہیں خرچ کرنی ہے، یہ ایسا صدقہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تبسمک فی وجہ اخیک، تمہارا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام، ہر معروف کام صدقہ ہے، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی بھی نیکی کو، کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر مت سمجھو۔ آپ نے بارہا حدیث میں سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے راستے سے چلتے ہوئے کانٹے دار لکڑیاں ہٹا دی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک راستے میں ایک درخت کی ٹہنی مسلمانوں کو یا راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس آدمی نے کہا واللہ لنحنینہ علی ھذا فإنہ تؤذی المسلمین، اللہ کی قسم میں اس شاخ کو، اس درخت کو، اس ڈالی کو ضرور ہٹاؤں گا، کیونکہ مسلمان جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس آدمی نے صرف وہ شاخ اور ڈال کاٹ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کون سی نیکی اللہ رب العالمین کب ہماری قبول کر لے ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارا اخلاص، ہماری نیت جتنی سچی اور پکی ہوگی اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے ہم کو اجر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وقال عبداللہ بن مبارک کا رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، بسا اوقات ہماری نگاہ میں کوئی معمولی عمل ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹا عمل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن نیت میں اگر اخلاص ہو، پختگی ہو، سچائی ہو، نیک نیتی ہو تو نیت ہی اس چھوٹے عمل کو بڑا کر دیتی ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ کبیر، اور بسا اوقات بڑا عمل ہوتا ہے تُصَغِّرُهُ النِّیَّۃُ، لیکن ہماری نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، سچی اور پکی نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو، اخلاص نہ ہو، نبی کی سنت کی موافقت نہ ہو تو بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ عمل، بڑا عمل بھی انسان کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی بھی نیکی کو، بھلائی کے کام کو حقیر مت سمجھو۔
وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر آپ جتنی اخلاص کے ساتھ اور جتنی محبت کے ساتھ اپنے بھائی سے ملیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں اسی کے مطابق نیکیاں بڑی ہوتی جائیں گی۔ تو تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، اس کے سامنے مسکرا کر ملنا، اللہ کے رسول نے کہا تمہارے حق میں یہ صدقہ ہے، معروف کا کام ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشاغل آپ کے پاس تھے، آپ کتنے مصروف تھے، لیکن پھر بھی کسی بھی صحابی سے، چاہے وہ چھوٹا صحابی ہو، بڑا صحابی ہو، وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی سے بھی آپ ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا عمل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے جب بھی ملو مسکرا کر ملو، خوش ہو کر ملو، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے سامنے والا بھائی بھی مسکرائے۔ جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، میں نے جب سے اسلام لایا ہے کبھی بھی میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ کسی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نہ ملتے ہوں۔ آپ کسی بھی صحابی سے ملتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی ہو، بڑے سے بڑا حادثہ آپ کے اوپر آ جائے، مسلمانوں کے اوپر آ جائے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے ملتے تھے تو مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا یہ سنت نبوی ہونے کی وجہ سے ہم کو بھی چاہیے کہ جب کسی مومن بندے سے ملے، کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، سلام کریں تو خوش و خرم ہو کر سلام کریں، ہنس کر سلام کریں، مسکرا کر اس سے ملاقات کریں، اس سے باتیں کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے افضل عمل میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا، اگر کوئی سامنے والا آپ کو پریشان ہے، کوئی ضروری کام اگر آپ اس کا کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، دلی طور پر اس کو خوشی ہوتی ہے، کسی غم میں اس کے آپ شریک ہو جائیں، کسی خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تو دلی طور پر اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے۔ یہی خوشی، یہی فرحت، یہی انبساط جو آدمی کے دل میں آپ کی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ اگر کسی عمل کی وجہ سے کسی مومن کے دل میں اگر فرحت اور انبساط اور خوشی پیدا ہو گئی تو اللہ کے محبوب بندے ہم بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عمر بن الخطاب راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ، آپ سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل اور بہتر عمل کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ ادخالک السرور علی مؤمن، کسی مومن بندے کو خوش کر دینا، کسی مومن بندے کے دل میں خوشی ڈال دینا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتیں بتلائی کہ ایک مومن بندے کے دل میں خوشی آپ کیسے ڈال سکتے ہیں، ایک مومن بندے کو آپ خوش کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی۔ آپ نے کہا اشبعت جوعتہ، اگر آپ کا مومن بندہ ایک مسلمان بندہ بھوکا ہے تو آپ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، اس کو کھانے سے آسودہ کر دیں، یہ اس کے دل میں خوشی ڈالنے کے جیسا ہے۔ او کسوت عورتہ، یا کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، او قضیت لہ حاجہ، یا اس کی کوئی بھی ضرورت آپ پوری کر دیں، تو یہ سمجھ لو کہ آپ اس کے دل میں خوشی ڈال رہے ہو، ایک مومن بندے کو آپ خوشی بانٹ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتلایا کہ ایک مومن بندے کو خوش کر دینا اللہ کے نزدیک یہ سب سے افضل عمل میں سے ہے۔ اس کی 3 صورتیں آپ نے بتلائیں۔ اشبعت جوعتہ، اگر کوئی مومن بھائی آپ کا، کوئی مسلمان بھائی آپ کا بھوکا ہے تو اس کو آپ کھانا کھلا دیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ ایک مسلمان بھائی کو، ایک ضرورت مند کو کھانا کھلائیں گے تو وہ خوش ہوگا۔
اگرچہ وہ مسکرائے نہ، ہنسے نہ آپ کو دیکھ کر، لیکن جب بھی آپ کو دیکھے گا تو آپ کے تئیں حسن ظن رکھے گا، اچھا خیال رکھے گا، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، اس کے دل میں خوشی ہوگی۔ یہی خوشی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ او کسوت عورتہ، یا اگر کوئی مسلمان بھائی ننگا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سطر ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس لباس نہیں ہے، تو اس کی سطر کو چھپانے کے لیے، اس کے جسم پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ اگر کپڑا دے دیتے ہیں، اس کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک مومن کو خوش کرنا ہے۔ او تقضی لہ او قضیت لہ حاجہ، یا کسی بھی ضرورت کو آپ پوری کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنے جیسا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم، کہ آپ کسی مسلمان بندے کو خوش کر دیں، او تَكْشِفَ عَنْهُ كُرْبَةً، یا اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کسی مصیبت میں وہ پھنس گیا ہے، کسی مصیبت سے دو چار ہو گیا ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو آپ دور کر دیں۔ اگر دور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی طاقت کے حساب سے اس مصیبت میں اس کا ساتھ دیں۔ او تکشف لہ او تکشف عنہ کربہ او تقضی عنہ دینا، یا اگر قرض کی وجہ سے ایک مومن بندہ پریشان ہے، وہ مقروض ہے، وہ قرض پورا ادا نہیں کر سکتا یا کچھ ادا نہیں کر سکتا، تو آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں مالی اعتبار سے اس کا تعاون کریں، اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی ایک مسلمان کو خوشی دینا ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، یا مسلمان بندہ آپ کا بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو آپ دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِيَ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ، اللہ کی قسم میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی ضرورت میں اس کے ساتھ چلوں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، اللہ کی قسم اس مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے میرے لیے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت کو میں پوری کر دوں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہہ رہی ہے کہ میرے لیے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دوں۔ کسی مومن اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دوں، اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے تو اس کو لباس پہنا دوں، یا اس کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں، اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے اس کا ساتھ دوں۔ میرے لیے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک مہینہ اعتکاف کروں۔ یہ اعتکاف کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی افضل عبادت ہے۔ پوری دنیا سے انسان کٹ کر اللہ کے گھر میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے۔ یہ سب سے محبوب عمل ہے کہ اللہ کے لیے پوری دنیا کو آدمی چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ ایک مہینہ اعتکاف کروں، اس سے بہتر میرے لیے یہ ہے کہ کوئی مسلمان ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں۔ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ ایک مہینہ میں اعتکاف کروں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کر دینا، کسی مسلمان کی ضرورت میں اس کا ساتھ دینا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا، اس کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر پھر آگے کہا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو شخص کسی اپنے مسلمان بندے پر غصہ ہو جائے، کسی عمل کی وجہ سے، کسی کارنامے کی وجہ سے اگر اس کو غصہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے، کنٹرول میں کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کی ستر پوشی کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، اور جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، کل قیامت کے دن جہاں سارے لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، سارے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس مسلمان بندے کے قدم کو ثابت رکھے گا کل قیامت کے دن۔ آج اس دنیا کے اندر اگر ہم اپنے کسی مسلمان بندے کے، کسی مومن بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن سارے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے لوگ یا رب نفسی یا رب نفسی کا نعرہ لگائیں گے۔ ایسی حالت میں اس دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی مدد کیا کرتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ اس دنیا کے اندر جو ایک مسلمان کو خوشی دیتا تھا، جو خوشیاں بانٹتا پھرتا تھا، ایک مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرتا تھا، کل قیامت کے دن اس کا رب اس کو خوش کر دے گا۔ یہ معمولی بات نہیں۔ اگر اس دنیا میں اللہ کے بندے کو ہم خوش کر رہے ہیں تو کل اللہ رب العالمین ہم کو خوش کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین خوش کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس دنیا کے اندر اگر ہم خوشی بانٹیں گے، ایک مومن کے دل میں خوشی پیدا کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم کو خوش کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب کوئی مسلمان نکلتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہاں سارے لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، سارے لوگ ڈر و خوف کے عالم میں ہوں گے، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین اس کو ثبات قدمی عطا فرمائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، جو شخص اپنے مومن بندے کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، تو اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں یا پوری کرنے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین جب ہم ضرورت مند ہوں گے تو ہماری ضرورت اللہ کی ذات پورا کرے گی، اللہ کی ذات ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس دنیا کے اندر کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کسی پریشانی کو اس سے ختم کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو ہم اگر دور کر رہے ہیں، پریشانی سے اس کو نکالنے میں مدد کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہم کو مصیبت سے نکالے گا۔ اللہ رب العالمین خوف کے ماحول سے نکال کر ہم کو امن کے ماحول میں لا کھڑا کر دے گا۔ آپ نے کہا کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی اعتبار سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اگر مدد کرتے ہیں تو اسی جیسی مدد اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی کرے گا اور آخرت کے اندر بھی اس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا، ایک مسلمان کو خوش کرنا، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو خیر کی بشارت دی جائے، اچھی باتیں اسے بولی جائے۔ اور بسا اوقات شریعت میں جائز طریقے سے مذاق کرنا، دل لگی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کو خوشی ڈالنے جیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی کسی صحابی کو خوش کرنے کے لیے یا صحابہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی مذاق کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طرح سے کوئی ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ بھی صحابہ کو ہنساتے وساتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، وہ بازار میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر اس کی آنکھ ایسے بند کر دیتے اپنے ہاتھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یشتری، اس کو کون خریدے گا؟ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے چھوڑو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ رہے، اس کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ جب اس صحابی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میری آنکھوں پر ہے، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح مذاق کیا کرتے تھے کبھی کبھی. تو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، جس سے سامنے والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، شریعت کی مخالفت نہ لازم آئے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا ذاتی طور پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے. حلال طریقے سے اس طرح سے مذاق کرنا، اگر اس کی وجہ سے ایک مسلمان کو خوشی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صدقہ ہے. اللہ رب العالمین کو یہ خوشی بہت زیادہ محبوب ہے، بلکہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے. حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت میں جہاں بہت سارے اللہ رب العالمین کی قربت کے حاصل کرنے کے لیے جہاں بہت سارے اعمال ہیں، جہاں بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک عمل اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، ایسا بندہ بننے کے لیے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسا عمل کرنے کے لیے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ہے، سب سے افضل ہے، ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان خوشی بانٹیں، خوشی کا ماحول پیدا کریں، ایک اچھے ماحول میں زندگی گزاریں، ایک مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کریں، ایک مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، تبسم لائیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ سے محبت کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، ایک مسلمان کو خوش کریں، ایک مسلمان کے چہرے پر خوشی پیدا کرنے کے لیے ہم کو جائز اور حلال طریقے سے اس کو خوشی دینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.